اگلے دن کراچی کا ایک مولوی ہے، بینون ملک میں بیٹھ کے اس نے قرآن کی بھی توہین کی، نبی پاک علیہ السلام کی بھی توہین کی، صحابہ کرام کی بھی توہین کی، اور اس نے عجیب و غریب جملے کسے، کہنے لگا جی نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، معاذ اللہ وہ ان پڑھ ہیں، ان کو علم نہیں تھا۔ اور میں نے کہا قرآن نے جو نبی علیہ السلام کی صفت امی استعمال کی، امی کا مطلب یہ ہے دنیا میں جس کا استاد نہ ہو رب نے سارا کچھ پڑھا کے بھیجا ہو۔ فرمایا نبی امی کا مطلب یہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لیے جو قرآن نے امی کا لفظ بولا، اس کے کئی مطالب ہمارے مفسرین نے بیان کیے، مورخین نے بیان کیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام جو امی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ ان پڑھ لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، یہ مطلب ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ آپ امی لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اس لیے آپ کا لقب امی کہا گیا۔ اور تیسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو امی اس لیے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مکہ میں ہوئی، تو مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، کہتے ہیں اصل کو، تو چونکہ مکہ شریف بھی پوری دنیا اور پورے دنیا کے شہروں کی اصل ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت وہاں پہ ہوئی، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ معنی بیان کرے، آج کل یہ جو بد عقیدہ ہیں، بگڑے نظریات والے ہیں، یہ بھی امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام وہ امی ہیں دنیا میں جس کا استاد نہیں ہے، جس کو رب نے پڑھا کے بھیجا ہے، اور رب کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان نے علم دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے علم کی اگر کوئی بات کرے، میں نے کہا ان پڑھ تو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھے اور تو ویل ایجوکیٹر ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب پڑھا کے بھیجے اور تو ان سے ان پڑھ کہے۔ میں نے کہا ذرا اپنی اصل اور اپنی فکر پہ غور تو کر، اپنے نظریات پہ غور تو کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امی کہا گیا اعلان نبوت سے پہلے، میرے آقا علیہ السلام نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو چکا تھا سارا ہی جانتے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر جملے پہ غور کیجئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال جو حضور علیہ السلام لوگوں میں رہے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی اہل کتاب کے عالم کے پاس بیٹھے، نہ کسی کو وقت دیا پڑھنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہیں سے پڑھا نہ کسی سے لکھنا سیکھا، اس کے باوجود جو ہو چکا تھا میرے آقا علیہ السلام وہ جانتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام پہ جب قرآن اترا تو نبی علیہ السلام نے جب قرآن سنایا، لوگ نبی پاک علیہ السلام کے اس سینے پہ اترنے والے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے قاصر تھے۔ قرآن نے تو کہا لاؤ قرآن جیسا قرآن، نہیں لا سکے۔ فرما لاؤ قرآن جیسی ایک صورت، نہیں لا سکے۔ فرما لاؤ قرآن جیسی ایک آیت، نہیں لا سکے۔ یعنی قرآن جیسا قرآن تو دور کی بات، قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ میرے امام محمد رضا نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا عالم یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے فلسفی منطقی جب آتے ہیں، حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ گویا ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے چند حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے لکھے ہونے پر آج میں نے کہا لوگ امی کا معنی کیا کرتے ہیں، یہ ہے میرے سامنے صحیح مسلم شریف۔ صحیح مسلم شریف کے اندر وہ حدیث پاک بڑے واضح لفظوں کے اندر موجود ہے، 279 صفحہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو بھی بلاؤ اور اپنے بھائی کو بھی بلاؤ، کس لیے؟ حتی اکتب کتابا، تاکہ میں تمہیں ایک مکتوب لکھ دوں۔ حضور لکھنا جانتے تھے تو فرما رہے ہیں میں تمہیں لکھ دوں، حتی اکتب کتابا، میں تمہیں ایک مکتوب لکھ دوں۔ فإنی اخاف ان یتمنى متمن، فرمانے مجھے خوف ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا، کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے کہ میں خلافت کا مستحق زیادہ ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اگر کسی نے خلافت کے مستحق ہونے کا دعویٰ کیا، نہ رب قبول کرے گا نہ مومن قبول کرے گا۔
فرمایا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر بنے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا عائشہ بلاؤ اپنے والد ابو بکر کو، میں تمہیں ایک مکتوب لکھ دوں. تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کئی مواقع پہ لکھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمین، یہ میرے سامنے عمدۃ القاری ہے، شرح بخاری، علامہ عینی نے بڑے واضح لفظوں کے اندر اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 69 ہے. فرماتے ہیں قلت قد نقل انہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب بیدہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ منقول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا بھی ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب غار حرا میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، جناب جبریل آئے سورہ الگ کی پہلی 5 آیتوں کو لے کر، سب سے پہلے بھی سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں اتاری، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک آہستہ آہستہ بڑھا، گریجولی. یعنی پہلے جو علم نہیں تھا اللہ نے وہ علم دے دیا، پھر جس چیز کا علم نہیں تھا اللہ نے وہ علم دے دیا. یوں آہستہ آہستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان السنن الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 7 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 72 ہے. اس کے اندر بھی یہ لفظ لکھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے، قال ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرا. نبی پاک علیہ السلام نے وصال سے پہلے لکھنا بھی آپ جانتے تھے اور آپ پڑھنا بھی جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو غور کیجئے گا، اعلان نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی امی ہیں، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانیں گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کہیں سے پڑھے بغیر اعلان نبوت کے بعد ہر شے بتانا شروع کر دی. لوگ حیران ہوں گے کہ جو کبھی کسی عالم کے بعد بیٹھے نہیں وہ ہر چیز جانتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس جناب جبریل آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد اللہ نے لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا. تو یہ گویا دوسرا معجزہ تھا. اب یہ امی کا مطلب ان پڑھ کرنا، میں نے کہا یہ جہالت میں مبنی بات ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کا استاد نہ ہو، رب نے جس کو پڑھا کے بھیجا ہو.